अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है एजाज सैयद ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम पाकिस्तान, इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया एजाज। किसी तारुफ के मोहताज नहीं कि मैं बताऊं कि एजाज क्या करते हैं और क्या नहीं करते और किस तरह से रिपोर्टिंग और किस तरह से शोज सभी को मालूम है। तो बस सबसे पहले बहुत शुक्रिया एजाज कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। आरज़ू बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक ये खबर चल रही है कि सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन होने जा रहा है और जो लोग जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर क्या आपके ख्याल से कोई इस किस्म की कोई बात है कि उनको पकड़ा जाएगा या उनको रोका जाएगा? आरज़ू बात ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जो कि मिलिट्री की नज़र में, या मिलिट्री हमारी इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हम्म। सोचती थी कि ये उनके खिलाफ एक डेडिकेटेड मुहिम चला रहे हैं। उनके खिलाफ क्रैकडाउन इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है और मज़ीद उसको तेज़ करने जा रहे हैं। तो वो क्रैकडाउन पहले से मेरे ख्याल में शुरू है। अब ज़रा ये है कि उसको प्रॉपर तरीके से नए अंदाज में शुरू करने दोबारा दोबारा कर रहे हैं। लेकिन उससे किन लोगों को ज्यादा असर पड़ेगा आपके ख्याल से? जो कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, बहुत से मीडिया के लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, या वो लोग सिर्फ जो कि इमरान खान का साथ दे रहे हैं या इमरान खान के सपोर्टर्स हैं? देखिए आरज़ू, अपेरेंटली 9 मई क्या का जो वाक़या हुआ, या जिस तरीके से उस वाक़ये को के ज़रिए पीटीआई को डिसमेंटल किया गया, उसके बाद तो लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्योंकि ज़ाहिर है उनके बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े चाहने वाले हैं, और ज़्यादातर उनके जो चाहने वाले जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, पाकिस्तान में तो अब इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन ओवरसीज़ जो हैं, बैरून मुमालिक बैठे हुए हम्म। जो पाकिस्तानी हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। तो अब ज़ाहिर है ये चैलेंज तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चैलेंज ज़्यादा उस तरफ ही है। और ज़ाहिर है जो भी आप और मैं जब लाइन क्रॉस करेंगे इनके मुताबिक, या उन्होंने आपकी और मेरी तरफ तवज्जो दे दी, ठीक है, हम्म। तो फिर आपकी और मेरी भी खैर नहीं है। लेकिन ये कुछ ठीक तो नहीं है, क्योंकि जाहिर है क्या इसका मतलब है कि लोगों को रोका जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, फिर तो मीडिया भी उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसे कि उसको करना चाहिए। ऑफ कोर्स मीडिया वैसे बाय द वे अभी भी काम नहीं कर रहा। आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, हम्म। वो उतनी फ्रीडम से चीज़ें नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें की भी जाती हैं, लेकिन वो जो बात है वो मेरे ख्याल में नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें कि इस वक्त जहाँ पे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए वो है केपीके और अफगान बॉर्डर, जहाँ पे, और चित्राल, जहाँ से हम मुसलसल खबरें सुन रहे हैं, उस तरफ क्या खबर है एजाज? क्या हो रहा है और क्या ये कंट्रोल कर पा रहे हैं या मजीद कुछ खतरा बढ़ गया है? आरज़ू बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आरज़ू, वहाँ पे बड़े हालात ख़राब हैं चित्राल में। चित्राल में आपको पता है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से, अफ़गानिस्तान साइड से नूरिस्तान का इलाका, आपको पता है पाकिस्तान के इलाके चित्राल के बॉर्डर पे है। तो नूरिस्तान जो है वहाँ पे टीटीपी के वहाँ से टीटीपी के लोग वो चित्राल आए हैं और उन्होंने अटैक किया है, और ये अभी भी सिलसिला वहाँ पे थमा नहीं है। कोशिश क्या है टीटीपी की? टीटीपी की कोशिश ये है कि वो चाहती है कि पाकिस्तान का जो एक एरिया है, एक पीस ऑफ लैंड जो है, उस पे वो कंट्रोल ले लें। और इससे जो अफ़गान तालिबान है, उनकी भी थिंकिंग बढ़ेगी कि वो जो पाकिस्तान उन पे इल्ज़ाम लगाता है और उसके सबूत भी देता है कि टीटीपी उधर है। तो वो अब अफ़गान तालिबान भी इसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये आगे बढ़े। और जब टीटीपी के पास तालिबान एक स्पेस होगी या एक पीस ऑफ लैंड होगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा अफ़गान तालिबान को कि कल कलाम वो पाकिस्तान जब भी कोई बात करेगा तो वो कहेंगे देखें जी आप हमसे क्यों बात करते हैं, टीटीपी तो आपके मुल्क में है।
ان کے پاس تو ایک پیس آف لینڈ بھی ہے. تو آپ ان سے مذاکرات کریں اور ان سے بات کر کے معاملہ ختم کریں, جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کریں. تو یہ تھنگز آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. بالکل صحیح، لیکن اب یہ کنٹرول کریں گے کیسے؟ کیونکہ جہاں پر فوج کو اس وقت ہونا چاہیے تو وہ وہاں پر تو لگتا ہے نہیں، اس لیے کہ تو یہاں پر کبھی اکانومی کی بات کر رہے ہیں اور کبھی باقی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بات چیت چل رہی ہے. بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے آرمی چیف کی طرف سے. تو آپ کے خیال سے کیا اس وقت زیادہ ضروری یہ ہے یا بارڈر ہے جہاں پہ خطرہ مسلسل بڑھ رہا ہے؟ آف کورس آرزو، جو پرائمری ڈیوٹی ہے آرمی کی وہ تو پاکستان کی جو سرحدیں ہیں یا بارڈرز جنہیں کہتے ہیں ان کی حفاظت ہے. باقی تو دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے کام اپنے ذمہ لے لیے ہوئے ہیں اور وہ بہت سارا اندر آ گئے ہیں ہمارے سویلین ڈومین میں بھی. اور شاید وہ میرے خیال میں ابھی جو تھنکنگ ہے وہ ابھی یہی ہے کہ ہم باہر بھی سنبھال لیں گے اندر بھی سنبھال لیں گے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں نیت کو جج نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے جس کا کام اسی کو ساجے والی بات ہے. جو کام اپنا جانتا ہے سردوں کی حفاظت یہ جانتے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور باقی کام میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. چلے شاید ان کو کانفیڈنس ہے تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کافی ٹائم سے جو ایک خطرہ چلا آ رہا تھا ٹی ٹی پی کو لے کر، اور اس بار تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان زیادہ ہی ہوا ہے. جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں، آپ کے خیال سے جو رپورٹس آئی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں کہ بہت زیادہ نقصان پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں یا پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کا بھی ہوا ہے؟ میرے پاس جو آخری اطلاع تھی اس میں 3 سے 4 شہید ہوئے تھے پاکستانی فورسز کے. اور جو ایریا ہے دروش کا، تحصیل دروش ہے غالباً، وہ بھی چیزیں پوری کنٹرول میں نہیں تھی. مطلب ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر وہ پوری طرح سے کنٹرول میں نہیں تھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو چترال میں ہو رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ جو نور ولی محسود ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے سب سے بڑے رہنما ہیں، ٹی ٹی پی کے امیر ہیں، وہ نورستان میں خود بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے بیٹھ کے براہ راست اس کارروائی کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. بالکل، لیکن بیچ میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ڈائیلاگ ہوں گے، ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے. اور ایک طرح سے تو یہ امپریشن بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کو ظاہر ہے کہ جب ان کے نام میں پاکستان آ رہا ہے، تحریک طالبان پاکستان، تو پاکستان نے ہی بنایا ہوگا. تو آخر ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا کیا حل کیا ہے آپ کے خیال سے؟ مسلسل ایسے لڑتے رہیں، مارتے رہیں، کیسے رکیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں چلیں گی، بلکہ تینوں چیزیں چلیں گی. ٹریڈ کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کی ایک ٹریڈ بھی ہے جو کہ جس کا زیادہ فائدہ ان دنوں افغانستان کو ہو رہا ہے. ٹریڈ کو بھی ایک ذریعہ بنانا ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بنانا ہوگا. دوسری جو اہم بات ہے کہ آپریشنز کرنے پڑیں گے کچھ جو اسپیسیفک ایریاز میں، وہ شاید وہ بھی کرنے پڑے، بات چیت بھی کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف بات چیت سے چیزیں حل ہو جائیں گی، میرا نہیں خیال کہ صرف بات چیت سے. بات چیت اسی وقت میرے خیال میں ہوتی ہے جس وقت جو یعنی کہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، جو ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے. جب ریشنل تھنکنگ نہ ہو تو پھر بات چیت نہیں ہوتی انٹل اور انلیس کہ آپ کا مد مقابل بہت ویک ہو جائے. تو یہ تو میرے خیال میں اگر آپ سمپلی بات چیت کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ تھی کہ نہیں ہم بات کر لیتے ہیں، تو وہ تھنکنگ تو کامیاب نہیں ہوئی. یہ تو چیزیں اور بڑھنے لگ پڑیں. اور یہ تو پرانا تجربہ بھی تھا کہ مذاکرات ان سے تقریباً 7 سے زائد دفعہ ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں، تو وہ تو کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ایچ ٹائم جب مذاکرات ہوئے تو یہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ مضبوط ہوئے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب معاملات آگے بڑھ گئے ہیں. جو یہاں پہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں پہ تھنکنگ ہے اس حوالے سے کہ مذاکرات نہیں کرنے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو چیزیں بلر ہو جاتی ہیں وہ میرے خیال میں جو افغان طالبان ہیں ان کے حوالے سے چیزیں بلر ہو جاتی ہیں.
लेकिन ऑपरेशंस की बात तो काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, मेरे ख्याल 1 डेढ़ साल हो गया है कि कहा जा रहा है ऑपरेशंस करेंगे। जैसे पहले होते थे ना रद्दुल फसाद, और कई कई तरह के थे, क्या क्या नाम थे उनके। तो अब इस तरह से ये फौरन क्यों नहीं करे? क्या इसकी वजह ये है कि पैसा नहीं है ये ऑपरेशंस को करने के लिए, या ये कि बार बार जो है इसको टाला क्यों जा रहा है? देखिए, बात ये है कि जो बिगेस्ट रीज़न है पाकिस्तान की इन तमाम मामलात से निमटने की, या सख्ती से ना निमटने की, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो पैसे हैं। आपका मुल्क आ गई माली तौर पे फाइनेंशियली बहरान का शिकार है। आपकी मईशत बड़ी कमज़ोर है। आपको एक एक पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। आपने आईएमएफ की का बिल देना है, कि किस्त देनी है, आपने लोगों को रिलीफ भी देनी है। ठीक है, लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे, मतलब आप जंग आज खोल लें अफगानिस्तान के साथ या जो भी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, और मसाइल भी पैदा होंगे। बिल्कुल, लेकिन इनका अभी तो हल होना चाहिए, मतलब इससे डर के बैठा तो नहीं जा सकता। मगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो नहीं पीपल्स बैठा, पार्टी की डर हो। के नहीं जा सकता नहीं, हम्म, जी जी। और डर के बैठा नहीं जा सकता। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी रिसेंटली आईबी ने बड़े अच्छे ऑपरेशन किए हैं। आईएसआई वाले भी और आईएमआई वाले भी वो काम भी करते हैं, मतलब ये नहीं कि कोई लेकिन आप देख लें कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड अगर फोकस्ड या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अगर करें और पुलिस करे इंस्टेड ऑफ आर्मी, तो तब भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। फिर ज़ाहिर है पुलिस को आपको स्ट्रेंथन भी करना है, उसको हथियार देने हैं। अभी पिछले दिनों वहाँ पे एक स्कैंडल आया था कि जी वहाँ पर ऐसे हेलमेट दिए गए हैं पुलिस को लेके कि जिनमें गोली गुजर जाती है, या बुलेट प्रूफ जैकेट्स ऐसी लेके दिए हैं जिनमें गोली गुजर जाती है। तो अगर आपने पुलिस को इस तरह रखना है और आगे फ्रंट में मिलिट्री को लाना है, और जो पुलिस को वसाइल नहीं देने, तो मेरे ख्याल में मसाइल तो बढ़ेंगे। और वैसे भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना आरजू, वो बड़ी पोलराइज्ड है। मिलिट्री के बारे में लोगों के अंदर एक एक नाकदाना रवैया पाया जाता है, जिसकी इब्तिदा नवाज शरीफ साहब ने की थी फॉर राइट रीजंस। उसी लाइन में आगे सिलसिला इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इस वक्त एक्सक्यूज मी, तो इस वक्त ज़्यादा जो मामला है वो ये है कि मिलिट्री के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मिलिट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो पॉलिटिकल पावर है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली है। ठीक है, तो वो चैलेंज हो गई हुई है, उसकी मॉरल पोजीशन को भी चैलेंज किया गया है, और सोशल मीडिया पे बैठ के किया गया है, और लोगों को बड़ा इस बात ने लोगों को मौका जाने नहीं देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि इस बार तो मैंने बाकायदा मार्केट वगैरह में जाके लोगों से पूछा है, शॉपकीपर से, और जो लोग शॉपिंग कर रहे थे या बाहर थे वो लोग मार्केट में, तो उन्होंने यही कहा कि वो 6 सितंबर भी नहीं कोई सेलिब्रेट कर रहा था। इतने लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से। लेकिन जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर तो सब बाहर बैठे हुए हैं, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, और रह गए इमरान खान, तो वो जेल में उनको डाल दिया गया है। तो ऐसी सूरत में आपके ख्याल से कौन है इस वक्त ग्राउंड पे, या कौन है इस वक्त पाकिस्तान में जो कि ये पॉलिटिकल चीजें जो है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी, उसको देख रहा है? केयर टेकर गवर्नमेंट तो इस काबिल नहीं लगती। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मसला ये नहीं है आरजू। मसला ये है कि ना इमरान खान इस मसले को हल कर सकते हैं, फौज भी इस मसले को हल नहीं कर सकती। ना नवाज शरीफ इस मसले को अकेले हल कर सकते हैं, ना असम्बली जरदारी। ये एक जॉइंट एफर्ट हो सकती है जिसके लिए इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, और उनके साथ मिलकर ये की जाए। जॉइंट एफर्ट, एक पॉलिटिकल विल हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, आइडियल चीज़ें इसी तरह बढ़ती हैं। फिर बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो, फिर बिजनेसमैन को जो डराया जाता है यहाँ पर, वो डराना शराना कम किया जाए। उनके ऊपर जो नैब लगा दी जाती है,
وہ نہ لگائی جائے، اور بھی بہت ساری چیزیں. ٹھیک، لیکن عمران خان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمران خان کب تک اب اندر رہنے والے ہیں، اور ان کو اندر کیا الیکشن تک رکھا جائے گا؟ کیا اتنا خوف ہے عمران خان کا؟ اپیرنٹلی تو دیکھیں نا آرزو، عمران خان صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں، وہ ایک کیس سے نکلیں گے تو دوسرے میں، دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خان صاحب کو جو جیل میں ڈالنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا کوئی ماضی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن خان صاحب کا بھی ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور حال بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ جو رویہ انہوں نے اپنایا، نوئنگ کہ کیا پولیٹیکل ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. انہوں نے سارے سیاستدانوں سے بھی لڑائیاں کی، سارے سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہا، ان کے ساتھ بیٹھے نہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئے تھے، ان کو ان کے ساتھ کسی معاملے پہ لڑائی ہو گئی تو ان کو برا بلا کہنے لگ پڑے. چلیں ٹھیک ہے، تنقید کرنی چاہیے. پھر جو پرانے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، وہ گئے تو نئے آرمی چیف کو بھی انہوں نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا. اور پھر 9 مئی ہوا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے سارے سکورز جو ہیں وہ سیٹل کرنے شروع کر دیے. تو دیکھیں پاکستان میں پاور، یا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پاور 2 طریقوں سے ہی پاور کو مینج کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاور کے مقابلے میں بڑی پاور آ جائے تو آپ پاور کو سمجھا سکتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ پاور کو اس بات کی ریئلائزیشن کروائیں اور وہاں پر ایک انڈرسٹینڈنگ انرچ کریں، یا انڈرسٹینڈنگ وہاں پر دیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اس کو پولیٹیکل ایک کنسنسس پیدا کریں اور مورل گراؤنڈ کے اوپر اس سارے معاملے کو لڑیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے پاور ابھی تک کوئی اس سے زیادہ پاورفل ابھی تک کوئی آیا نہیں. خان صاحب تھے، پاور تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے سارے معاملے کو. انہوں نے انسٹیڈ کے ایک پولیٹیکل جو ایک کنسنسس پیدا کرتے، پولیٹیکل ایک ول ڈیمونسٹریٹ کرتے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. پھر 9 مئی کے واقعہ ہوا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو پھر جسے کہہ لیں نا کہ مزہ چکھایا، یا وہ چکھا رہی ہے. اور ظاہر ہے خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، بعض کیسز تو بالکل لغو اور جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض کیسز میں جان بھی ہے، اور جن کیسز میں جان ہے ان میں تو ان کی جان چھوٹنے والی نہیں. بالکل، لیکن الیکشن ہوتا ہوا کب دکھائی دے رہا ہے آپ کے خیال سے؟ میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی الیکشنز کب ہو رہے ہیں، اور کیا الیکشن سے پہلے عمران خان باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا اس بار وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا آرزو کے عمران خان صاحب الیکشن میں باہر ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے آرزو کہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ان کی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور اس کے اوپر دلائل بھی دیے جا رہے ہیں. سوری آرزو، میں نیند میں بھی ہوں. پلیز برا مت کوئی منائیے. بات نہیں، نہیں نہیں میں جی صبح بڑی جلدی سے اٹھ جاتا ہوں، تو آپ نے مجھے حکم دیا تو میں آ گیا. تو ارے نہیں نہیں جی. آرزو عرض یہ ہے کہ الیکشن رکوانے کے لیے یا الیکشن نہ کروانے کے لیے بہت ساری دلائل دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہ کروائیں جی، یہ نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو معاشی صورتحال جتنی ابتر ہو چکی ہے، مجھے لگتا، میری اسیسمنٹ ہے یہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سنبھال پائے گی، نگران حکومت سنبھال پائے گی، یا جو بھی اس حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کرنے والے وہ سنبھال پائیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن شاید جنوری میں ان کو کروانے پڑ جائیں گے. اور میرے خیال میں شاید ڈیپ ان سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تھنکنگ یہ بھی ہے، ون آف دا تھنگ جسے کہتے ہیں نا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ الیکشن کروائیں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں. تو لیٹ سی کہ کون سی سوچ پریویل کرتی ہے ایٹ دی اینڈ. لیکن ان اینی کیس عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوں گے، اس کے لیے بندوبست کیا گیا ہے.
کیا جا چکا ہے اور اس کی کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں پہ میں سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جوائن کیا، لیکن یہ کہ ہم آپ کی ٹویٹر اور سب جگہ پہ آپ کو سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں خاص طور پہ چترال کا اور کے پی کے بارڈر کی نیوز جو ہے وہ آپ کے ذریعے ملتی رہے، کیونکہ وہاں کے لیے لوگ کافی فکر مند ہیں کہ وہ چیز آگے نہ بڑھ جائے۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے، ہمارے انڈین دوستوں کا، کہ اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے، تو میرے خیال ہے اسلام آباد تک نہیں آنا چاہیے، اور وہیں پہ کوئی روک لگانی چاہیے اور کسی طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہو جائیں گے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے آرزو، جو سب سے بڑی بات ہے نا اس کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوگوں کا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بڑا سخت اختلاف ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہے، بالکل ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اوپر، پاکستان میں بڑی تنقید کا سامنا ہے، لیکن جو ایک چیز جو ہے نا جس کے اوپر لوگ بھی شاید سپورٹ کریں گے، وہ یہ ہے کہ لوگ بھی نہیں چاہتے اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ طالبان پاکستان میں آئیں، اور میرا نہیں خیال کہ طالبان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان میں آ جائیں۔ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، یہ ان کی جو میٹنگز ہوئیں مختلف پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ، مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ایون پارلیمنٹ کا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا آرزو، تو اس میں بھی ان کا جو موقف تھا وہ بڑا واضح تھا۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ جو ٹی ٹی پی ہیں یہ ان سے مذاکرات نہیں کیے جانے چاہیے، اور پھر قرآن کی اور حدیث، قرآن اور حدیث کے حوالوں سے یہ کہتے رہے کہ یہ تو خوارج ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں ایسے لوگوں کو خارج کہا جاتا ہے جو مذہبی اعتبار سے غلط سمت پہ چل رہے ہوں اور ان کی سمت درست نہ ہو۔ اس کا معنی اور بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میں موٹی بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ ان کو خارج سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرمی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ میٹ منسنگ مشین ہے، یعنی کہ قیمہ بنانے والی مشین ہے۔ اور وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا جو بٹن ہے وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، جب وہ دبائیں گے تو وہ ہم چلنے لگ پڑیں گے، اور جب وہ روکیں گے تو ہم رک جائیں گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں جو جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ان کیمرہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں انوار کاکڑ ہیں پرائم منسٹر، آئی تھنک سو انوار کاکڑ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ نے طالبان کے سامنے ایک جگہ ہتھیار ڈالے تو وہ بڑی ڈی مورلائزیشن ہوگی، تو اس کے لیے ہر دم ہر وقت لڑنا پڑے گا، اور شاید یہ لڑیں گے بھی۔ اور ابو آل ان ساری باتوں سے ہٹ کے اگر یہ نہ بھی لڑیں تو دیکھیں نا جو یہ علاقے ہیں قبائلی علاقہ جات یا ڈیورنڈ لائن کے قریب ارد گرد کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ یہ بڑی پاپولر ہے۔ وہ اس کی پاپولرٹی کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ملٹری کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی تو نعرہ یہ ہے کہ ہم نے ملیٹنٹس کو قبول نہیں کرنا، اور یہ لوگ وہ ہیں جو مقامی لوگ ہیں، اور مقامی لوگوں میں بھی جو ملیٹنٹس ہیں ان سے بڑی نفرت پائی جاتی ہے۔ بالکل، لیکن یہی امید ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں سے یہی لوگ کنٹرول کر لیں، کیونکہ پہلے بھی یہی سنا تھا کہ منظور پشتین صاحب اور ان کے ساتھ سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ گئے تھے لاسٹ ٹائم جب یہ ہنگامہ ہوا تھا، اور انہوں نے کنٹرول کیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس بار بھی کوئی اسی قسم کی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تھینک یو سو مچ اعزاز کہ آج آپ نے جوائن کیا، اور اب آپ جا کے سو سکتے ہیں۔ سوری بہت کہ میں نے آپ کو تنگ کیا۔ نہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک بہت یو۔ شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔